سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں کبیرہ کہا گیا ہو۔ جیسے کہ آپ نے یہ حدیث سنی تھی کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود اس گناہ کو کبیرہ کہا ہے۔ تو وہ گناہ جن کو کبیرہ کہا گیا ہو، سب سے پہلے تو وہ اس لسٹ میں شامل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مہلکات ہیں، یعنی ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اور ایسے 7 گناہوں کا ذکر بعض احادیث میں ہوا ہے، مثلا شرک ہے، جادو ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ تو اس قسم کے گناہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مہلکات ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، وہ گناہ بھی کبیرہ ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جو شخص یہ کام کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو یا لوگوں کی لعنت ہو، وہ گناہ بھی کبیرہ کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں جن کے کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہو کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ دہی کا کوئی بھی انداز ہو وہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ بھی کبیرہ کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جہنم میں عذاب ہوگا، یا کہا گیا ہو کہ فلاں گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہوگا، یا اس کو دنیا میں عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ اس پر کوئی حد جاری ہوتی ہو، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دی جاتا ہے، جیسے 100 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، رجم کیا جاتا ہے، قصاص میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اور اس قسم کے جو دیگر گناہ ہیں وہ کبیرہ کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جن کو کہیں کبیرہ کہا تو نہیں گیا، لیکن وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ ان بنیادوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ مثلا کوئی آدمی بیت اللہ کی بھی حرمتی کرتا ہے،